تو ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے ترجمہ خاص طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو کنز الایمان کی صورت میں، یعنی وہ ایک خزانہ، ایمان کا خزانہ، ایمان کا خزانہ ہے، تو بتائیے ذرا اس کی اہمیت اور اس کی انفرادیت۔ حضرت احمد رضا خان مجدد عشق رسول ہیں، اپنے عہد میں سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی ان کی اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انگریزوں کی حکومت ہے، جی جی جی، اور نئے سے نئے علوم و فنون آ رہے ہیں، الہاد اور لادینیت بڑھ رہی ہے، جناب مذہب انڈر کوسچن ہے، ایگزیکٹلی، اور ہر وہ شخص جو کچھ بھی لکھ سکتا ہے وہ ترجمہ قرآن کریم اس نے شروع کر رکھا ہے۔ اس میں بہت سارے علماء بھی ہیں جنہوں نے نیک نیتی سے تراجم کیے، بہت سارے مشائخ ہیں، بہت سارے ادیب ہیں، اور بہت سارے طب آزما ہیں، طالع آزما ہیں، اور وہ جو مرزے کو بھی کھڑا کیا تھا نا، بات یہ وہ سارا معاملہ تھا نا، پورا کام ہو رہا۔ اب جب ہم قرآن کریم کے ترجمے پر بات کریں گے تو ہمیں 3 چیزیں ضروری ہیں دیکھنی۔ نمبر 1، جس حد تک انسانی وسعت کا امکان ہے، اگر روح قرآن کو اس نے اخذ کیا ہے اور سمجھا ہے اعتقادی سطح پر، ٹھیک، اور اس کا بہتر ابلاغ کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ترجمہ بہتر ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم میں جو شعائر اسلام ہیں اور جو شخصیات اسلام ہیں اور جو اکابر اسلام ہیں، ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے ان کے ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے، وہ تقاضے ملحوظ رکھے گئے ہیں یا نہیں۔ جس ترجمے میں وہ تقاضے ملحوظ رکھے گئے ہوں گے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، وہ ترجمہ بدرجہ اولا بہتر ہوگا، اور یہ بدرجہ اولا بہتر ہے۔ تیسری بات، وہ جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے یا جس زبان میں بھی ہو رہا ہے، اس کی زبان اور بیان اور ادب کے حوالے سے کیا حیثیت ہے۔ کنز الایمان اس اعتبار سے مجھے تو سب سے زیادہ عزیز ترجمہ ہے کہ اس میں یہ 3 پہلو جو میں نے عرض کیے ہیں یہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور آپ وہ شخصیتیں جو آپ کا ایک پہلو تو ناظرین ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی جو ہے وہ درس و تدریس میں گزری ہے، اور مطلب یہ ٹاپ آف دا لائن پروفیسرز میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے، اور فارسی میں تو اس میں مطلب میچ لیس ہے نا اس حوالے سے، تو ان کی جو اوپینین ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ دیکھیے قرآن کریم کا مقصود کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اس دنیا میں مقصود کیا ہے۔ اگر ہم نے انبیاء کرام کو اور خدا کو ایسے لفظوں میں یاد کرنا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو مقصود ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ تو ترجمہ کرنے والے نے اگر اس کا نام کنز الایمان رکھا ہے تو سوچ سمجھ کے رکھا ہے کہ اگر آپ کو ایمان کی خوشبو مطلوب ہے تو عذراء کرم ادھر تشریف لائیے، یہ چھوٹا سا ایمان کی خوشبو نہیں ہے، یہ تو خزینہ خوشبو ہے۔ اچھا، اب زبان اور بیان کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اردو میں بے شمار ترجمے ہیں جو سلیس بھی ہیں اور بہت رواں بھی ہیں، تو اس میں آپ کو صحیح ترجمانی چاہیے قرآن کریم کی یا آپ کو سلاست زبان چاہیے؟ سلاست زبان کے اعتبار سے بھی کنز الایمان کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ ہمارا جو ٹریجڈی رہی وہ یہ رہی کہ ایک طویل عرصہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اور آپ کے دبستان علم و ادب کو اور دبستان عشق و طریقت کو نظر انداز رکھا گیا، علمی حلقوں میں، تحقیقی حلقوں میں، دانشگاہی حلقوں میں، یونیورسٹیوں سے دور رکھا گیا، اور پھر کنٹروورشل کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ پچھلے 50 سال سے صورتحال بدل رہی ہے، ٹھیک، حقائق نظر آ رہے ہیں۔ اب دور جدید میں لوگ تعصبات کی اینک اتار کر چیزوں کو براہ راست دیکھنے کے عادی ہیں، صحیح بات، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ کنز الایمان کیا چیز ہے۔ اچھا، جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ دلیل پیش نہ کر سکے، نہیں کر سکے، ان کے پاس کاؤنٹر کو آرگومنٹ نہیں ہے۔ جی بالکل کوئی نہیں۔ کنز الایمان کو متنازع بنانے کے لیے یہ تحریکیں بھی چلیں ملکوں کے اندر اور ملکوں سے باہر، حیران کن کہ بھئی معاذ اللہ یہ ایک ایسا ترجمہ ہے جو تحریف شدہ ترجمہ ہے، یا معاذ اللہ یہ ایسا ترجمہ ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور شرک اور بدعت کی ترویج ہوگی، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو کنز الایمان اعتقادی اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے اور زبان و بیان کے اعتبار سے بہترین ترجمہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم یہ کہیں کسی پیغمبر کے لیے کہ معاذ اللہ اس نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، تو ہم اس لفظ کو اس کے شایع نشان تو استعمال کریں، یا کافر اپنا مکر کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اپنا مکر، معاذ اللہ، مطلب وہاں پہ انہوں نے خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ اللہ کی شایع نشان جو ہے وہ یہ بات۔ حضور بات
کا جو سلیقہ ہے نا، حسن ادا اور حسن اظہار اور حسن آداب، حسن آداب، یہ تو مطلوب ہے۔ اگر ایک عالم دین اور ایک شیخ طریقت یہی نہیں سکھا پاتا تو اس نے کیا سکھایا ہے؟ بہت اچھی بات۔